اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین سلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجات کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم 11ویں مناجات یعنی مناجات مفتقرین تک پہنچ گئے تھے۔ مفتقر کا مطلب ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا، لیکن بس یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان کے جو پہلے بدحال نہ رہا ہو اور اب بدحال ہو گیا، پہلے اس کے حالات اچھے رہے ہوں، اب حالات خراب ہو گئے ہوں۔ اس مناجات کے پہلے حصے میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا، امام کوئی 19 یا 20 روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں یا روحانی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں نے مثال بھی دی تھی کہ جس طرح سے ایک انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں کو بتاتا ہے کہ صاحب میرے سر میں درد بھی ہوتا ہے، چکر بھی آتا ہے، پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے، مثلا بدہضمی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک کے بعد ایک کئی بیماری کا تذکرہ کرتا ہے۔ ویسے ہی یہاں پر امام اللہ کے سامنے اپنی 19-20 روحانی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی دوا تیرے پاس ہے، تو سب سے بڑا دواخانہ ہے، تیرے پاس ایسی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو، اور پھر بتاتے بھی ہیں، اپنے حساب سے سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ میری فلاں بیماری کا علاج فلاں دوا ہے جو تیرے دواخانے میں ہے۔ مثلا امام فرماتے ہیں پہلے شروع میں ہی اس مناجات کے کہ الہی کسری لا یجبرہ الا لطفک، یہ میرے مالک میں بکھر گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، اور اس ٹوٹ پھوٹ کو، اس بکھراؤ کو کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی سوائے تیری مہربانی کے، سوائے تیری نرمی کے۔ پھر اسی طرح سے امام آگے چل کے کہتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اور اس گھبراہٹ کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی، سکون نہیں دے سکتی سوائے تیرے امان کے۔ اور پھر اسی طرح سے اسی سلسلے میں آگے کہتے ہیں کہ میرے دل میں زنگ لگ گیا ہے، البتہ یہ والا دل نہیں جو ہمارے سینے میں 72 بار دھڑکتا ہے، یہاں پر دل کا مطلب روح، اور زنگ لگنے کا مطلب یہ کہ اب میری روح پر اچھی بات کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب میں قرآن بھی پڑھتا ہوں تو اثر نہیں ہوتا، اب میں کلام معصومین بھی سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو اثر نہیں ہوتا، تو اے میرے مالک میرا دل جو ہے زنگ آلود ہو گیا، اور اس کو پالش کوئی چیز نہیں کر سکتی، صیقل کوئی چیز نہیں کر سکتی سوائے تیری بخشش کے۔ تو اس طرح سے امام اپنی کئی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ ان کی دوا کیا ہے۔ مناجات کے دوسرے حصے میں امام ایک کے بعد ایک تقریباً کوئی 12-13 اللہ کے ناموں کو لیتے ہیں، اور پھر اپنی بات کہتے ہیں۔ پہلے اللہ کے نام پے در پے تابڑ توڑ کئی نام لیتے ہیں، اور پھر تذکرہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں، اللہ کے وہ نام کے جو اکثر کیلنڈر وغیرہ پر یا کتبے پہ لکھے ہوتے ہیں، دیواروں پہ ہم لوگ سجاتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ 99 نام، وہ نام جتنے بھی ہیں وہ ایک ورڈ یا ایک لفظ کے ہیں۔ مثلا ایک نام ہے اس کا یا رؤوف ہو، تو اے مہربان، تو اب یہ اس کا ایک لفظ کا نام ہے، یہی 99 ہیں۔ اور اب اگر ان ناموں کی بات کی جائے کہ جو 2 لفظ سے بنے ہوئے ہیں، جن میں 2 ورڈ کا استعمال ہوا، ایسے جوشن کبیر میں آپ کو بہت ملیں گے، جوشن کبیر میں کل ملا کر کے 1000 نام ہیں اللہ کے، تو اگر ان ناموں کو شامل کیا جائے تو تعداد اور زیادہ ہوتی ہے۔ پھر کچھ نام ایسے ہیں جو 3 ورڈ سے بنے ہوئے ہیں، 3 لفظ سے بنے ہیں، ان کی تعداد لی جائے تو اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو مختلف ناموں سے، متعدد ناموں سے، بہت سارے ناموں سے کیوں پکاریں؟ جب اللہ ایک ہے تو پھر ہم بس صرف یہ کہیں یا اللہ، ایک ہی نام کافی ہو، پھر یہ الگ الگ ناموں سے کیوں پکاریں؟ ایک یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے، شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، تو اس کا جواب بھی تھوڑا بہت آپ کو یہاں مل جائے گا جو ابھی میں بیان کروں گا اس میں۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ جب ہم معصومین علیہم السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، کسی امام کی زیارت پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ غیر معصوم جناب علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہیں یا شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں، تو ہم
انہیں کئی بار سلام کیوں کرتے ہیں؟ الگ الگ القاب، الگ الگ ناموں کو، الگ الگ ٹائٹلز کو ان کے لے کر کے اور پھر ان کو سلام کرتے ہیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو عام طور سے ہم کسی انسان کو ایک ہی سلام کرتے ہیں. اگر ہماری ملاقات فرض کر لیے میرے دوست سے ہوئی تو کیا ہم اسے بار بار سلام کرتے ہیں کہ سلام؟ مثلا فرض کر لیے اس دوست کے 2 نام ہیں، جیسے میرا ہی نام شاہد حسین بھی ہے، عرفیت میسم ہے. تو اب اگر کوئی صاحب مجھے ملیں تو کیا 2 بار مجھے سلام کریں گے؟ کہیں گے شاہد حسین صاحب آپ کو سلام، میسم صاحب آپ کو سلام. تو ایسے کرنا شروع کریں گے. یا کسی انسان کے اگر مان لیے 5 نام ہوں تو کیا 5 نام سے آپ اسے سلام کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. لیکن ہم زیارتوں میں دیکھتے ہیں ایک کے بعد ایک امام کے القاب، امام کے ٹائٹلز کو لے کر کے ان کو کئی بار سلام کیا جاتا ہے. تو اب 2 سوال ہو گئے، اللہ کو مختلف ناموں سے کیوں پکارتے ہیں اور معصومین کو مختلف ناموں سے کیوں سلام کرتے ہیں؟ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں، جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اللہ کے ناموں کا سوال ہے، اللہ نے خود ہی ہم کو حکم دیا ہے قرآن میں کہ مجھے الگ الگ ناموں سے پکارو. قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت بیوٹیفل نام ہیں، بہت ہی خوبصورت. حسنہ کا مطلب سب سے اچھے نام، بہت ہی خوبصورت نام ہیں اللہ کے الگ الگ. تو اللہ کو ان سے تم پکارو. ابھی یہ کیوں ایسا ہے اس کی بھی میں وجہ بتاؤں گا. جب ہمیں اللہ کی معافی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کرے تو اس وقت ہم یہ تھوڑی نہ کہہ سکتے اے اللہ تو قہار ہے، بڑا غضب کرنے والا ہے، بہت عذاب دینے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ صحیح نہیں رہے گا. مناسب یہ ہوگا کہ ہم کہیں یا اللہ تو تواب ہے، تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو نگاہ کرم کرنے والا ہے، میری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ کو مختلف نام سے اول تو پکارنے کے لیے کہا گیا، اور ہر نام کسی نہ کسی وقت کے لیے، ایسے سمجھ لیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا ایک بار اللہ کو پکارنے سے. سچ بات تو یہی ہے، ایک بار پکار کے دل نہیں بھرتا. میں اللہ کو تو چھوڑیے، ہم اور آپ کا دل نہیں بھرتا امام حسین علیہ السلام کو ایک سلام کر کے. ارے امام کی ایک کے بعد ایک کتنی قربانیاں تھیں. میں تو سوچتا ہوں کہ ان تیروں کی تعداد کے برابر جو ان کے جسم مبارک پر لگے تھے ہم ان کو سلام کریں. جتنے زخم لگے تھے حسین کو اتنی بار سلام کیا جائے. تو حق بنتا ہے حسین کا، حق بنتا ہے امیر المومنین کا کہ ہم ان کو سلام. پیغمبر کے اوپر جتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جس میں وہ ڈھک جاتے تھے، کیا ہر پتھر کی عدد کے برابر سلام نہ کیا جائے؟ تو ایک تو یہ بات ہے، دل نہیں بھرتا. تیسری بات یہ ہے کہ خدا انگنت صفات کا مالک ہے، اس کی جو کوالٹیز ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، وہ لا تعداد ہیں، انگنت ہیں. جب ہم جیسا معمولی، ہم لوگوں جیسا ایک معمولی انسان، میں آپ سے ابھی مثال دے رہا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ہی تو ہیں، لیکن اگر وہ MBBS MD FRCS MCCP اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگری ہوتی، اگر وہ کر لیتے ہیں تو اپنی نیم پلیٹ کے آگے وہ لکھتے یہی ہیں MBBS MD MS جو بھی ہیں، اور اس کے بعد FRCS MCCP، یہ اس طرح کے بہت ساری ڈگری کا نام لکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک ہی صاحب تو ہیں، آپ یہ اتنی ڈگری کا نام کیوں لکھ رہے ہیں؟ پتہ ہے سب کو کہ FRCS آپ بغیر MBBS کے بن ہی نہیں سکتے، تو پھر کیا فائدہ، آخری ڈگری کا نام لکھیے. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو اکڑنے لگتے ہیں. اگر ایک صاحب مان لیجئے کہ 10 کتاب لکھ دیتے ہیں تو وہ 10 کتابوں کا نام لکھتے ہیں کہ میں آتھر ہوں، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی. کوئی بڑی بات نہیں کی ہے. تو اب آپ سوچیں، جس اللہ نے کروڑوں بلکہ اربوں اسپیشیز بنائی ہیں، ان کے چارے کا، ان کے کھانے کا ہر طریقے سے الگ انتظام کیا. ابھی میں صبح کے وقت سوچ رہا تھا کہ دیکھیے 4 معمولی کیڑے ہیں اور وہ چاروں ایک دم الگ ہیں. مثلا چونٹی، اور اس کے بعد آپ لیں جوئیں، اس کے بعد لیں مثلا دیمک، اور اسی طرح سے ایک اور فرض کر لیجئے کہ
اسی ایک چھوٹا بھی ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، 4 اس وقت میں نے سوچے تھے. ان چاروں کی زندگی بھی ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک ان میں سے مثلا چینٹی جو ہے بل میں رہتی ہے، آپ کبھی نہیں بولتے کہ جوئی جو ہے وہ بل سے نکلی ہے، وہ بل میں رہتی ہے. جوئی سر میں رہتی ہے. دیمک کتابوں میں لکڑی میں رہتا ہے. یہ سارے کے سارے الگ، ان سب کا کھانا الگ، ان سب کے اندر جو ان کا پیٹ ہے، اسٹمک ہے، وہ الگ، رہنا سہنا الگ، سب چیز الگ. اور ان سب میں ہر ایک کا رازق اللہ ہے. تو وہ نہ لکھے، وہ نہ کہے کہ میں رازق بھی ہوں، میں مربی بھی ہوں، میں رب بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں عادل بھی ہوں. ان میں بھی، ان چونٹیوں میں بھی تو سماج ہے، قوم ہے، سوسائٹی ہے، ان میں بھی عدل و انصاف ہوتا ہے. تو وہ سب بھی تو آپ سوچئے. بہرحال اللہ کے پاس جب انگنت صفات ہیں تو چند کے ذریعے ہم اگر اسے پکاریں تو مناسب ہے. چوتھی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ کہ بادشاہوں کے دربار میں زمانہ سابق میں قصیدہ پڑھتے تھے جا کر کے شعراء. تو کیا ایک شعر پڑھنے کے بعد انہیں انعام مل جاتا تھا؟ نہیں. 10-15 شعر، 20 شعر، 25 شعر بادشاہ کی شان میں کہتے تھے، بادشاہ کی تعریف میں کہتے تھے. تب وہ بادشاہ خوش ہو کر کے ایک تھیلی دیتا تھا. اگر غالب یہ چاہتے کہ ایک شعر پڑھ کر کے بہادر شاہ ظفر سے انہیں انعام مل جائے تو نہیں ملتا، چاہے غالب ہی صحیح. ٹھیک ہے نا؟ بس ایسے ہی ہم انسان، ہماری خو ایسی ہے کہ ہم تعریف دیر تک کرنا چاہتے ہیں تاکہ انعام ملے، تاکہ زیادہ انعام ملے. تو ہم اللہ کے بہت سارے ناموں سے اسے پکارتے ہیں. پھر ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک انگیج رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، تاکہ ہماری بات چیت اس سے ہوتی رہے، ورنہ بات چیت ختم ہو جائے گی. مثال آپ کو دوں، قرآن مجید میں ایک جگہ آیا، اللہ نے پوچھا جناب موسیٰ سے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے اس دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا تھا یہ عصا ہے، یہ چھڑی ہے ان کی، موسیٰ کی یہ لاٹھی ہے ان کی، لیکن پھر بھی اول تو اللہ پوچھ رہا یہ کیا ہے. اور ادھر سے موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نہیں جانتا یہ تو لاٹھی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہیا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، وأحش بہا علی غنمی، اور میں اس سے اپنے گوس فندوں کو، بھیڑوں کو ہنکاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں وَلِيَا مَآرِبُ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میرے ڈنڈے کے، لاٹھی کے اور بھی استعمال ہیں، بہت سارے یوزج ہیں. یعنی اتنی دیر تک موسیٰ 3 جملے 4 جملے بول کر کے اللہ کو انگیج رکھنا چاہتے تھے اپنے ساتھ. کہہ سکتے تھے پہلے یہ میرا عصا ہے، ختم، لیکن بتایا اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریاں چراتا ہوں، اس سے یہ کرتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بڑی ذات کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کا. اور پھر بہت ساری اور بھی وجہیں، مثلا اس سے ہم اپنے ناتوانی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اے اللہ تیرا نام نہیں لے پا رہے ہیں تو ہم تیری تعریف کیا کر پائیں گے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اور ان سب کے باوجود، ان سب سے الگ ہٹ کر کے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں یا رحیم تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی رحم دل بنیں. جب ہم کہتے ہیں یا کریم تو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی سخی بنیں. تو یہ انسپائر بھی کرتے ہیں اللہ کے نام. آئیے میں جلدی سے ان ناموں کا تذکرہ کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہ سارے نام آج کور ہو جائیں. فیا منتہا عمل العاملین، تو اے میرے مالک کہ جو امید لگانے والوں کی امید کی آخری حد ہے، یعنی اللہ امید لگانے والوں کی امید کی آخری حد ہے. وَيَا غَایَةَ سُؤْلِ السَّائِلِينَ، اور اے سوال کرنے والوں کے سوال کی الٹیمیٹ حد، سب سے آخری حد. وَيَا أَقْصَى طِلْبَةِ الطَّالِبِينَ، اور اے مانگنے والوں کی طلب کے آخری نقطے. جو مانگنے والے جو چیز مانگ سکتے ہیں یا جس سے مانگ سکتے ہیں تو آخری نقطہ ہے، یا جو چیز مانگ سکتے ہیں تیرے پاس وہ موجود ہے.
وَيَا عَلَىٰ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اور اے رغبت رکھنے والے، یا یہ کہہ لیں کہ ڈیزائرس پیپل جو ہوتے ہیں، ڈیزائرس پیپل کی ڈیزائر کی ہائیسٹ لمٹ اے میرے مالک تو ہی ہے۔ جو بھی ہمارے پاس خواہش ہوگی ان کی آخری جو لمٹ ہے، حد ہے، وہ اللہ ہے۔ وَيَا وَلِيَّ الصَّالِحِينَ، میں اس سے پہلے کہ اس والے جملے کو پڑھوں، وہی کہ جو ہماری ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، ان کی آخری حد اللہ ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کے تم کیا مانگ سکتے ہو؟ انسان کیا مانگ سکتا ہے؟ اللہ ہی کو کہے کہ تو ہی میری مراد ہے، تو ہی میری امید ہے، تو ہی میری خواہش ہے، تو ہی میری طلب ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز ہی نہیں، جنت بھی اس سے کم ہے۔ وَيَا وَلِيَّ الصَّالِحِينَ، اور اے نیک لوگوں کے سرپرست، وَيَا امان الخائفین، اور اے خوف زدہ ڈرے ہوئے لوگوں کی امان، وَيَا مُجِيبَ دعوت المضطرین، اور اے بے چین اور بے قرار لوگوں کی دعا پر لبیک کہنے والے، وَيَا ذُخْرَ المعدمین، اور اے بے سہارا لوگوں کے خزانے، جن بے سہارا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ آخری چیز جو بچی ہوئی ہے وہ اللہ ہے، ان کے خزانے، وَيَا کنز البائسین، اور اے بدحال لوگوں کے خزانے۔ ذخر کا مطلب بھی اردو میں خزانہ ہی ترجمہ کرنا پڑے گا، اور یا سرمایہ کہہ لیں کہ جو بے سہارا لوگ ہیں ان کا سرمایہ بھی اللہ ہے، اور بدحال لوگوں کا خزانہ اللہ ہے۔ بدحال لوگ جن کا سب لٹ گیا، ان کے پاس اللہ بچا ہوتا ہے، وہ آخری امید تو اللہ ہی ہے۔ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، اور اے مدد مانگنے والوں کی مدد یا مدد کرنے والے، وَيَا قَاضِيَ حَوَائِجِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ، اور اے فقراء، فقیروں اور مسکینوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ پہلے میں نے بتایا تھا فقیروں اور مسکینوں کا فرق، اب یہاں پر دہرا نہیں رہے۔ وَيَا اکرم الاکرمین، اور اے بہت زیادہ عطا کرنے والے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے۔ وَيَا ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ لَكَ تَخَضُّعِي وَسُؤَالِي وَإِلَيْكَ تَضَرُّعِي، میں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور تیرے سامنے خوشامد کرتا ہوں، تیرے سامنے سوال کرتا ہوں، اور یہ میرا گڑ گڑانا بس تیرے سامنے ہے، یہ میرا پکارنا بس تیرے لیے ہے۔ اسألک ان تنیلنی من روح رضوانک، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک چیز دے دے کہ تو اپنی خوشنودی کی خوشی تک مجھے پہنچا دے، یا خوشنودی میں جو ٹھنڈک ہے نا، جب تو خوش ہوتا ہے تو اس سے مجھے جو ٹھنڈک ملنے والی ہے اس ٹھنڈک تک مجھے پہنچا دے۔ وَتُدِيمَ عَلَيَّ نِعْمَ امتنانِكَ، اور جو تو نے اب تک میرے اوپر احسانات کیے ہوئے ہیں ان کو اے میرے مالک برقرار رکھنا، چھین نہ لینا، اس سلسلے کو جاری رکھنا۔ یا میرے مالک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے احسانوں کے سلسلے کو جاری رکھ۔ وَهَا أَنَا بِبَابِ كَرَمِكَ وَاقِفٌ، اور سن لے میں تیری سخاوت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ وَنَفَحَاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ، جیسے ہم لوگ کبھی کبھی دیکھیے بارش ہوتی نہاتے ہیں مثلاً، یا مثلاً کبھی دھوپ لینے کے لیے اپنے بدن کو تھوڑا ایکسپوز کرتے ہیں، یا کبھی کبھی بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ہم ہلکے کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ وہ ہوا بدن میں لگے۔ اسی طرح کی چیز مولا کہہ رہے ہیں، وَهَا لِنَفَحَاتِ بِرِّكَ مُتَعَرِّضٌ، میں نے تیری نیکیوں کو پانے کے لیے خود کو، نیکیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پانے کے لیے، ایسے کہیں میں نے تیری نیکیوں کی بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پانے کے لیے خود کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب تو نیکی کی بریز، ٹھنڈی ہوا چلا دے تاکہ وہ مجھے لگنے لگ جائے۔ وَبِحَبْلِكَ الشَّدِيدِ مُعْتَصِمٌ، اور میں نے تیری مضبوط رسی کو تھام لیا ہے۔ وَبِعُرْوَتِكَ الْوُثْقَى مُتَمَسِّكٌ، اور میں، عروہ کہتے ہیں عربی میں ہتھے کو، کسی چیز کے قبضے کو، کوئی کنڈا لگا ہو، کوئی ہینڈل لگا ہو، اسے عروہ بولتے ہیں۔ میں نے جو ہے تیرے
تیرے مضبوط ہتھے کو، قبضے کو پکڑ لیا ہے، میں تجھ سے جدا ہونے والا نہیں ہوں، تیرا دامن تھام لیا، چھوڑوں گا نہیں۔ جیسے نہیں کبھی کبھی فقیر ہمارے دامن سے لپٹ جاتا ہے، ویسا میں لپٹ گیا ہوں۔ الہی ارحم عبدک الذلیل، تو اے میرے مالک اس ذلیل، کمزور، بے رسوا ہوئے انسان بندے پر رحم فرما۔ ذل لسان القلیل، جو کہ گونگا ہے، بولنا بھی نہیں آتا اسے، کہاں تیری حمد کر پایا، یہ کہاں تجھے ٹھیک سے پکار پایا۔ بتائیے اتنا سب امام زین العابدین، اتنی دعاؤں، اتنی چیزوں کے بعد، اتنی باتوں کے بعد کہہ رہے ہیں یہ زبان گونگی ہے، اسے تو تیری اس سے بھی زیادہ تعریف کرنی چاہیے تھی، اس سے بھی زیادہ مانگنا چاہیے تھا، یہ تو گونگی زبان۔ دوسرا مطلب یہاں پر گونگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے گناہ کی باتیں تو نکلیں، حق کی بات، سچائی کی بات، عبادت کی بات، نیکی کی بات نہیں نکلی، تو میری زبان ود ریسپیکٹ ٹو حق، ود ریسپیکٹ ٹو ثواب کی بات گونگی ہے۔ والعمل القلیل، اور میرا عمل بھی جو ہے بہت کم ہے، کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ ومن علیہ بطولک الجزیل، سب میں گونگا بھی ہوں، بدحال بھی ہوں، ذلیل بھی ہوں، عمل بھی نہیں رکھتا، لیکن تو ذرا اپنے ایک بار اپنی سخاوت کی طرف نگاہ کر تو میرے اوپر احسان کر دے اپنی اسی فراوان سخاوت کی بنا پر۔ وَاكْنُفْ ہو تحت ذلک الذلیل، اور مجھے چھپا لے اپنی گھنی ٹھنڈی چھاؤں میں، مجھے سایہ دے دے، مجھے سایہ دے دے زمانے کی دھوپ سے، مشکلات کی دھوپ سے، اور کل جب قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اے میرے مالک تو اپنی رحمت کا ٹھنڈی چھاؤں کا سایہ کر لینا۔ یا کریم و یا جمیل، اے سخاوت داد و دہش کرنے والے، یا جمیل اے خوبصورت، یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ شب قدر ہے، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے والدین کے لیے، میرے تمام گزشتگان کے لیے، اپنے گزشتگان کے لیے دعا کیجیے گا۔ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ جہاں جہاں دنیا میں مظلوم و بے کس و مستضعف لوگ ہیں ان کی حمایت کرے، ان کی نصرت کرے، ان کے چھنے ہوئے حقوق انہیں دلا دے، دنیا میں ہر طرف امن و امان قائم کرے، دنیا میں ہر طرف عدل و انصاف قائم کرے، انوائرمنٹل بیلنس کو، ایکولوجیکل بیلنس کو پھر سے برقرار کر دے، پانی کی جو لگاتار کمی ہوتی جا رہی ہے اس کی بھرپائی کر دے، اسی طرح دیگر جو قدرتی نعمتیں ہیں کم ہو رہی ہیں ان سب کی بھرپائی کر دے۔ آپ تمام چرند پرند کے بھی لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو بھی بہترین رزق دے، یہاں تک کہ وہ فرشتے جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، انبیاء کرام پر اپنی رحمت نازل کرے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے بالنبی و آلہ۔